السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی صدارت میں آج سنیچر کو ایک روزہ 11واں عظیم الشان صوبائی اجلاس بنام تحفظ جمہوریت کانفرنس شری کرشن میموریل ہال نژد گاندھی میدان پٹنہ میں منعقد ہوا، جس میں ملک و ریاست کے جمعیت سے منسلک اراکین سمیت ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اس موقع پر مولانا سید ارشد مدنی صدر جلسہ و صدر جمعیت علماء ہند نے ایک پرمغز خطاب فرمایا۔ انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال پر انتہائی دکھی انداز میں جمعیت کی آزادی سے قبل اور بعد کے کردار پر بھی خصوصی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کو نہ جمعیت کے بارے میں پتہ ہے اور نہ ہی ملک کے لیے جو جمعیت کی قربانیاں ہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جمعیت سیاسی جمعیت نہیں ہے بلکہ ہماری جمعیت مذہبی جمعیت ہے۔ ہم نہ کسی کو الیکشن لڑاتے ہیں اور نہ ہی کسی کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب بھی ملک کے دستور اور اس کے آئین کے خلاف کام ہوگا، ہم نے پہلے بھی قائدانہ کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ اگر ملک جمہوری اور سیکولر ہے تو یہ سبوں کے لیے مفاد ہے، یہ صرف مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ آج اگر ملک کا آئین سیکولر ہے تو وہ بھی جمعیت علماء ہند ہی کی دین ہے، کیونکہ ہمارے اکابرین نے جنگ آزادی سے قبل کانگریس اور گاندھی و نہرو سے کہا تھا کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا تو یہ ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہوگا۔ اگر آپ اس کی گارنٹی دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نہ کبھی ملک کی تقسیم کے حامی رہے اور نہ ہیں، اسی لیے ہمارے اکابرین پر جوتے پڑے، گالیاں کھائیں، پگڑیاں اچھالی گئیں، لیکن پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں آئی اور ملک کی تقسیم کے ہم مخالف تھے اور ہیں، لیکن مشیت ازدی تھی، ملک تقسیم ہو گیا۔ جب ملک تقسیم ہو گیا تو ایک معمولی گروہ اس بات پر بضد تھا کہ ملک کا دستور مذہبی ہوگا، لیکن جمعیت نے گاندھی نہرو سے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ملک کا دستور سیکولر ہوگا، آپ کے وعدے کے تمام دستاویزات ہمارے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت کی کوششوں سے ملک کا دستور جمہوری ہوا اور آج ہم اس جمہوری سیکولر ملک میں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن کچھ سالوں سے اس سیکولر ملک کی جمہوریت پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں اور آئین کو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تب جمعیت اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس بات کی کوششوں میں مصروف ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال برقرار رہے، اسی لیے تحفظ جمہوریت پر کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں۔ انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ برادران وطن کے خوشی و غم میں شریک ہوں، جو امن پسند شہری ہیں، طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ بات کی جائے اور ملک و جمہوریت اور سیکولرزم پر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں اسے ختم کیا جائے۔ ملک کے آئین کی حفاظت سبوں کی ذمہ داری ہے، یہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ارشد مدنی نے جمعیت کے کارکن سے کہا آپ پیار و محبت کو پھیلائیں اور مدارس کے ذمہ داران سے کہا آپ اپنے پروگراموں میں برادران وطن کو بھی مدعو کریں، کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا غلط نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ابو طالب کی مثال بھی پیش کی کہ آپ ابو طالب کی موت تک ان کے ساتھ رہے، اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے خوشی و غم میں شریک ہونا غلط بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی RSS کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اگر وہ لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو میسر ہوتا ہے ان کی ضیافت کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے خوش و غم میں شریک ہوا کریں، کیونکہ ہم تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر برادران وطن کو غلط فہمی ہے تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے، کیونکہ ہم ان کو اسلام کی حقیقی تعلیمات پیش نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ان کے حالات کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ انہوں نے بابری مسجد کے سلسلے میں کہا ہم لوگ 70 سالوں سے مقدمہ لڑ رہے تھے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی، جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو ہمارا موقف کی جیت ہوئی کہ وہاں مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ ہم لوگ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، مگر آنے والی نسلوں کو جب اس کا تاریخ کا پتہ چلے گا اور مورخ اس کے بارے میں لکھے گا تو اس وقت کیا ہوگا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس عظیم ملک کے باشندے ہیں، ہمارا اس ملک کے ساتھ تعلق جسمانی و دینی دونوں ہے، ہم اس ملک سے پیار کرنے والے ہیں، اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں مریں گے اور یہیں دفنائے جائیں گے۔ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں وہیں ہم سبوں کے باپ حضرت آدم کا نزول ہوا۔ ہم بنو آدم کی اولاد ہیں، کیونکہ آدم ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس کے داعی تھے۔ ہم ایک اللہ ایشور کو ماننے والے ہیں، ہم توحید کے داعی ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت خلاصہ بھی دعوت توحید ہی ہے، ہاں شریعت الگ ہے۔
اس اہم اجلاس میں ریاستی، ضلعی، بلاک اور شہری جمعیت کے تمام عہدیدار و ممبران کے علاوہ شہر پٹنہ اور اس کے قرب و جوار کے ہزاروں لوگ موجود تھے۔ دوستو یہ تھا آج مولانا ارشد مدنی صاحب کا پرمغز خطاب، جو بہت ہی اچھی باتیں حضرت نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی حفاظت فرمائے اور جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے دوستو، اب آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجیے، اور پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔